تہجد نماز کی 100 خوبصورت باتیں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ جو تم دعا تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ وہ محبت کس قدر سچی ہوگی جس کو تہجدوں میں مانگا گیا ہو۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لے نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرے، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن رب لازمی مل جائے گا۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے تہجد میں مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ مجھے معلوم ہے اس سے کیسے منانا، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان سے نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے لیے تہجد کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ جب تہجد سے اللہ ملتا ہے تو سوچو اللہ کے بندے کیوں نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اور وہ اب تمہیں نوازے گا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تاثیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا کہ اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجدگار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد ہر گناہ کو روک دیتی ہے۔
دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بدل جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری بات سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنے قریب ہوتی ہیں جتنا اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے، اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ خدا اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو آنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں خدا سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے اللہ سے اکیلے خاموشی میں گفتگو کرنا۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تجھے بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں سے اٹھ کر مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آئے تو سمجھ جاؤ اگر آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گا، تو دعائیں بہت جلدی قبول ہونے لگتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا راستہ بنائیں گی اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی مقدر بنتا انشاءاللہ جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہیں لاڈلے لمحوں میں آتا ہے اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا، مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد عشق ہے، اور عشق بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ممکن نہیں رہتا، تب چاروں طرف کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زاروں قطار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان